پچھلی ویڈیو میں ہم نے زین منکانی کی کتاب اے کرٹیک آف دا گاڈ ڈیلیوژن کی ایک سمری یا ایک بک ریویو پیش کیا تھا، اور آج ہم اس کے اوپننگ سیکشن پہ بات کریں گے، جس کے شروع میں آتھر یہ امیجیٹلی کلیئرفائی کرتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے ایز اے پروف آف گاڈز ایگزسٹنس نہیں لکھی، بٹ اٹ از سمپلی اے کرٹیک آف دی اوریجنل بک بائی ڈاکنز، دا گاڈ ڈیلیوژن۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکنز کی کتاب اس نیت سے پڑھنا شروع کی تاکہ وہ ایتھیسٹ کے دلائل سے واقف ہو سکیں، مگر ان کو اس کتاب کے دلائل بہت کمزور لگے اور یہ کتاب بہت بے ترتیب غیر منطقی سوچ کا مجموعہ لگی جو کہ سائنس کے طریقہ کار پر بھی پورا نہیں اترتی۔ وہ کہتے ہیں سائنس از ڈیفائنڈ بائی آبجیکٹیوٹی اینڈ ریشنالٹی اینڈ ریلائز آن امپیریکل پروف۔ A book that is clearly grounded in prejudice and ignores rational proofs cannot be termed a scientific work. Moreover, in a post-positivist world, one must be cognizant of the fact that empirical evidence is not always quantitative, but may be qualitative as well. Hence, to view the world in a purely positivist way and to ignore qualitative evidence is in itself a sign of regression and rejection of reality. It is these factors that make Dawkins' book unscientific, as the reader will surely affirm. اس کتاب کو زین منکانی نے اس طرح اسٹرکچر کیا ہے کہ ہر چیپٹر کورسپونڈ کرتا ہے ود دا چیپٹرز ان دی اوریجنل بک، یعنی وہ ترتیب سے لے کے چلتے ہیں، چیپٹر 1 کی کرٹیک چیپٹر 1 میں اور 2 کی 2 میں اینڈ سو آن۔ آتھر شروع میں یہ بھی مینشن کرتے ہیں کہ ان کی اوریجنل انٹینشن تھی کہ وہ کسی بھی اسکرپچر سے ورسز کوٹ نہیں کریں، اسپیشلی دا ہولی قرآن، بٹ ایٹ دی اینڈ ہی اینڈیڈ اپ کوٹنگ اٹ ایکسٹینسولی۔ وہ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ریلیکٹنٹ تھے ٹو کوٹ اسکرپچرز اسپیشلی دا قرآن، کیونکہ ان کی آبجیکٹیو تھی یہ کتاب لکھنے سے کہ وہ ایک لاجیکل کرٹیک پیش کریں سب آرگیومنٹس کی جو اوریجنل بک میں ڈاکنس نے انکلوڈ کی ہیں، اور یہ کلیئر ہے کہ اسکرپچر ہم ایز اے لاجیکل آرگیومنٹ پیش نہیں کر سکتے جب ہم لاجک کی بیسس پہ آرگیو کر رہے ہوں۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکنس کے کافی آرگیومنٹس ریلیجیس انجنکشنز سے ریلیٹڈ ہیں، بے شک وہ بائبل سے ہوں یا کسی اور اسکرپچر سے ہوں، اور کس طرح رول ماڈلز پیش کیے گئے ہیں اسکرپچر کے اندر، اس پہ بھی ڈاکنس کافی تفصیل میں بات کرتا ہے اپنی کتاب میں، جس کی وجہ سے زین منکانی کو ضروری لگا کہ وہ جہاں جہاں اسکرپچر کی بات اسپیسیفکلی کی گئی ہے وہاں وہاں اسکرپچر سے ہی ایویڈنس یا پھر ریلیٹڈ ورسز اٹھا کر پیش کریں۔ ایک اور وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکنز نے سلیکٹیولی اٹھائی ہیں ورسز فرام ڈفرینٹ اسکرپچرز اور ان کو ایک مس لیڈنگ نیریٹو بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلیٹ پکچر پیش کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسکرپچرز سے ڈفرینٹ پلیسز میں سے ورسز اٹھائی ہیں ٹو پریزنٹ اے مور کمپلیٹ پکچر وائل یوزنگ ریلیجن ایز دی پرائمری سورس۔ اب پریفیس میں زین منکانی ڈاکنس کی اوریجنل کتاب کا اوپننگ سیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکنس نے یہاں پہ کلیئرفائی کیا ہے کہ ہز بک از مینٹ ٹو ہیلپ پیپل لیو ریلیجن۔ ڈاکنس 4 وجوہات پیش کرتا ہے کہ لوگ کیوں اسپائر کرتے ہوں گے ٹو لیو religion or their religious beliefs۔ Dawkins لکھتا ہے either they are unhappy in the religion they were brought up in, or they don't believe in it, or they are worried about evils done in its name, or they feel vague yearnings to leave their parents' religion۔ منکانی اس کے رسپانس میں کہتے ہیں کہ obviously کوئی اس طرح کا گروپ آف پیپل ہوگا جو ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو ریلیجیس بھی ہیں اور خوش بھی ہیں، جو سنسیئرلی یقین رکھتے ہیں ریلیجن کے ٹینٹس میں، جو ٹیریبلی ورڈ نہیں ہے اباؤٹ ایولس ڈن ان دا نیم آف ریلیجن اینڈ ہو ڈو ناٹ ہیو ویگ ہیئرنگس ٹو لیو دا فیتھ دیٹ دے ور بورن ان ٹو۔ اور ہم یہ سیفلی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ڈاکنس اس گروپ کو ایڈریس نہیں کر رہا۔ پھر منکانی ان چاروں کیٹیگریز کو ان ڈیٹیل انالائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پہلی کیٹیگری ہے دوز پیپل ہو آر انہیپی ان دا ریلیجن دے ور براٹ اپ ان، یہ ڈاکنس کے نزدیک ایک گڈ انف، ایک سفیشینٹ ریزن ہے ٹو گیو اپ آن ریلیجن۔ لیکن منکانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انہیرنٹ ازمپشن ہے کہ ریلیجن کا مقصد تھا انسان کو خوشی یا ہیپینس پرووائڈ کرنا، اور دیر فور اگر آپ ایز اے فیتھفل ممبر آف یور ریلیجن خوش نہیں ہو دین اٹس ٹائم ٹو گیو اٹ اپ۔ ڈاکنز یہاں پہ اس سوال کو ایڈریس نہیں کرتا کہ کیا ریلیجن کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہیپینس حاصل ہو، لیکن اس کو وہ انسٹیڈ ایز این اے پرائیورائی ازمپشن لیتے ہیں، وائل دی آتھر زین منکانی سجیسٹس کہ اگر ہم پروفٹس آف گاڈ کی لائفز کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں اسٹرگلس کافی تھیں اینڈ دے ور آلویز چیلنجڈ اینڈ پرسیکیوٹڈ بائی دی اینیمیز آف گاڈ۔ ڈاکنز اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف محض کہانیاں ہیں جو اپنے اندر سچ نہیں رکھتی ہیں، لیکن منکانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ
سٹوریز فالس ہیں اور جھوٹ ہیں اور یہ صرف کہانیاں ہیں. لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو مذہب کے فالوورز ہیں وہ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ یہ پروفٹس ایگزسٹ کرتے تھے, اور وہ ان کو صرف کہانیاں نہیں مانتے بلکہ ان کہانیوں کے کیریکٹرز کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ان کہانیوں سے انسپریشن لیتے ہیں. اور ایک مذہب کا فالوور کبھی بھی ان کہانیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پروفٹس کی لائف وداؤٹ اینی چیلنجز, وداؤٹ اینی پین, ایگنی, ڈس اپوائنٹمنٹ, ریزنٹمنٹ, فیئر کی تھی, بلکہ وہ صرف یہ مان سکتے ہیں کہ ان کی لائفز بہت چیلنجنگ تھی. تو منکانی کہتے ہیں کہ ایک ریشنل, ایک نیچرل اور ایک سائنٹیفک کنکلوژن یہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں صرف ان پروفٹس کی لائفز کو پڑھ کے, کہ مذہب کا آبجیکٹو ہیپینس سے الگ ہونا چاہیے. ہیپینس نہیں ہو سکتا, کچھ اور ہو سکتا ہے. ہم ڈاکنز کو یہ بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے سکتے ہیں اور ایک الٹرنیٹیو میننگ دے سکتے ہیں اس کے اسٹیٹمنٹ کو, کہ شاید ڈاکنز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جو اپنے فیتھ سے انہیپی ہیں, بٹ صرف ان لوگوں کی بات ڈاکنز کر رہے تھے جو انہیپی ہیں ان اے مور جنرل سینس. یہاں پر بھی منکانی کہتے ہیں کہ جو سلیوشن ڈاکنز پرووائڈ کرتے ہیں اس بات کا ان لوگوں کے لیے جو ایک جنرل سینس میں ناخوش ہیں, کہ آپ آل ٹوگیدر الٹیمیٹلی ریلیجن گیو اپ کر دو, چھوڑ دو, اف یو آر انہیپی ود یور ریلیجن اور ان اے جنرل سینس. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی اور ریلیجن اسٹڈی کرو یا آپ کے جو سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ ناخوش ہو ان کا جواب آپ کہیں اور سے تلاش کرو. بٹ ڈاکنز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ تمام ریلیجنز کو کوئٹ کرو اور ایک پراؤڈ ایتھیسٹ بن جاؤ. سیکنڈ گروپ جو ڈاکنز ایڈریس کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بلیو نہیں کرتے ان دا ٹینٹس آف دا ریلیجن دیٹ دے کرنٹلی سبسکرائب ٹو. وہ ناخوش ہو سکتے ہیں ان وچ کیس دیئر کیس از سملر ٹو دا فرسٹ گروپ, یا پھر وہ خوش ہو سکتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسکیپٹیکل. اور اگر تو وہ اسکیپٹیکل ہیں, اگین یہاں پر ڈاکنز ان کو فرسٹ گروپ والی ہی چوائس دے رہا ہے کہ لیو ریلیجن آل ٹوگیدر اینڈ بیکم اے پراؤڈ ایتھیسٹ. یہاں پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آف کنورٹنگ ٹو اندر فیتھ. ایک کرسچن یا ایک مسلم جو انہیپی ہے وہ ایک جیو نہیں بن سکتا, یا وہ بدھزم کی طرف نہیں جا سکتا. ہی مسٹ ڈیناؤنس آل ریلیجنز اینڈ اڈاپٹ ایتھیزم. تھرڈ گروپ جو ڈاکنز پیش کرتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے who are very worried about evils done in the name of religion. اور ڈاکنز مثال پیش کرتا ہے 9/11 اٹیکس کی, کروسیڈز کی, وچ ہنٹس کی, آنر کلنگز وغیرہ کی. یہاں پر ڈاکنز ایون انڈین سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کو بھی ریفر کرتے ہیں which happened at the end of Britain's colonial occupation of India. منکانی اس کے رسپانس میں کہتے ہیں if people who are worried about these evils have no better choice than to leave religion altogether, what choice do those of us have who are worried about evils done in the name of nationalism, imperialism, and other such motivations that have nothing to do with religion? Where should we go? What part of our existence can we take exit from? What options are available to those who are worried about the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, or about the spraying of Agent Orange over Vietnam, or about the carpet bombing of Cambodia and Laos, or about the intentional and avoidable Bengal famine of 1943, or about the 2003 invasion and destruction of Iraq based on false claims about WMDs, or the complete destruction of the thriving and economically or politically stable and progressive state of Libya and its forceful transition to a lawless jungle. What can we do in response to our worry over these evils that had nothing to do with religion and everything to do with grabbing resources, crippling third world countries that are striving to become independent of the West, and with installing West-friendly political governments in countries all around the world? Can we just walk out of the political entities that perpetuate these crimes against humanity? Rather walk out of all territories and political entities altogether. If Dawkins' advice to believers who are worried about evils done in the name of religion is to not just leave that particular religion but leave all religions and become an atheist, what advice will he give to those who are worried about the evils done by imperialists? If a Christian who is angry about the Crusades has to become an atheist, what must an angry American about the Iraq war become? فائنل گروپ میں وہ لوگ انکلوڈیڈ ہیں جو ویگ ایئرننگس فیل کرتے ہیں ٹو لیو دیئر پیرنٹس ریلیجن. منکانی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ایک ویگ ایئرننگ انف سفیشینٹ ریزن ہوتی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے؟ فار ایگزامپل اگر آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی چھوڑ کے دور جنگلات پر چلے جاؤں اور آئسولیشن میں اپنی زندگی گزاروں, کیا میری یہ ویگ ایئرننگ انف ریزن ہے میرا یہ کام کرنے کے لیے؟ یا کیا مجھے ایک
انفارمڈ ڈیسیجن بنانا چاہیے بائی ویئنگ دا پروز اینڈ کانس آف دس. اس کے کنکلیوژن میں منکانی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ 4 گروپس ڈاکنس نے پیش کیے ہیں ایز پوٹینشیل کوئٹرز آف ریلیجن یا پھر ایز اسپائرنگ ایتھیسٹ، وہ ایکچولی ایسے نہیں ہیں. دے آر سمپلی پیپل جنہوں نے اپنی ریلیجیس جرنی ابھی شروع نہیں کی. دے آر پیپل جنہوں نے ابھی تک اپنا فیتھ کوشچن نہیں کیا، اس کو چیلنج نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے بلیفس پختہ نہیں ہیں اور ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. اور منکانی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکنز نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ آپ اپنی فیتھ کوشچن نہیں کر سکتے، یا پھر یہ ایک بہت ٹیبو چیز ہے تمام ریلیجنز میں. بٹ منکانی کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ناٹ ان دا کیس آف اسلام، جہاں پر بلائنڈ فالوئنگ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے، ڈسکریجڈ ہے وین اٹ کمز ٹو پرنسپلز آف ریلیجن. منکانی یہ کہتے ہیں کہ قرآن ریپیٹڈلی کنڈیم کرتا ہے ان لوگوں کو who adhered to polytheism on the argument کہ یہ ان کے ماں باپ کا، ان کے فور فادرس کا ریلیجن تھا. اینڈ ایون accepting that which is presented as divinely revealed without scrutiny is not virtue in the eyes of God. Author کہتے ہیں from the perspective of the Holy Quran, then it is essential to reflect upon divine communications. If, however, the religious beliefs of your parents are based on rational proofs, there is no harm in continuing to walk in their path. One can only determine this by carefully scrutinizing the set of beliefs that he or she has inherited, and it is therefore vital to take this journey. But this journey will rarely, if ever, terminate in a wholesale rejection of all religion, as Dawkins lamely hopes. Next video میں ہم چیپٹر 1 کی بات کریں گے.